خلیفہ ثانی سسر رسول مراد رسول، جس سے اسلام کو قوت ملی، فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ہفتے انشاءاللہ ان کے متعلق ہی کچھ فضائل، مناقب، ان کی شہادت کا تذکرہ ہوگا، اور کیوں نہیں ہو کہ اسلام میں جن کی قربانی ہی بے مثال ہے، جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو حضرت عمر کا بھی تذکرہ اس میں شامل ہوگا، اور لوگوں پر یہ حق بنتا ہے کہ جہاں بھی نیک لوگوں کا تذکرہ کریں، کسی بزرگوں کا تذکرہ کریں تو حضرت عمر کا بھی تذکرہ کیا جائے، جنہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد، خلیفہ ثانی بننے کے بعد 10 سال 6 مہینہ 10 دن لگ بھگ حکومتیں کی ہیں، اور اتنے سالوں میں 136 علاقے فتح کر لیے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا، 4 سے 5 ہزار تک چھوٹی مسجدیں تعمیر کر دی، 900 جامع مسجد بنا دیے، فوجیوں کے چھٹی کا اور فوجیوں کے کارروائیوں کا انتظام کیا، بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کیا، یتیموں کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری لی، بیواؤں کی پوری طور پر گھر کے خرچے اور انتظامات کے ساتھ ذمہ داریاں لی، اور کتنے ہی کارنامے انجام دیے جن کے بارے میں فرمایا گیا اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسلام کی شان و شوکت اور دبدبے کے معاملے میں کہ سب سے زیادہ سخت اگر کوئی تھا تو وہ عمر تھا۔ عمر جب تک زندہ رہے کفر تھر تھراتا رہا، کفر کانپتا رہا، کفر لرزتا رہا، عمر کے نام سے ہی دنیا کانپتی تھی، آج بھی عمر کے نام سے دنیا کانپتی ہے۔ جب مورخ تاریخ لکھتا ہے، عیسائی اپنی کتاب لکھتے ہیں، تو کئی مورخ عیسائیوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ باتیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے کچھ دن اور زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں ہوتا۔ یا یوں لکھا کہ اگر عمر چلے جاتے ایک اور عمر پیدا ہو جاتا ہے، ایسا 10 سال اور اس کی حکومت ہوتی تو پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام، ایک ہی مذہب ہوتا۔ جن کا لقب فاروق دیا گیا، نام تو عمر تھا، فاروق اس لیے لقب ہے کہ الفارق بین الحق والباطل، کہ حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والی چیز، اسلام اور کفر کے درمیان جدا کرنے والی چیز، اسلام اور کفر کے درمیان دیوار آئلی بن کر حائل بننے والی چیز اگر وہ ذات تھی اس وقت تو عمر کی تھی۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے اندر وہ ساری صفاتیں موجود ہیں جو ایک نبی میں موجود ہونی چاہیے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی عمر، لو کان بعدی نبی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو عمر ہوتا۔ عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی اور صحابہ کے متعلق یہ باتیں نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں قربانیاں بہت زیادہ ہیں، یہ مراد رسول ہیں۔ پوری تاریخ میں نبی نے کسی سے، اللہ سے کسی چیز کی طلب نہیں کی، دعائیں نہیں مانگی کسی کے لیے، کوئی بھی نبی نہیں مانگا۔ ایک نبی جو خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے دعائیں مانگی تھی
کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ دعائیں 5000 سال بعد قبول ہوتی ہیں، ایک روایت کے مطابق 4000 سال بعد قبول ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ خلیل دعا مانگتے ہیں، اپنی مراد کو دیکھتے نہیں، مرادیں بہت دن کے بعد پوری ہوتی ہے، لیکن جب حبیب دعا مانگتا ہے رات کے وقت اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 40 سال مکے میں رہے، یہاں تک کہ 46 سال ہو گیا، نبوت کے 6 سال ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کفر کو دیکھ رہے ہیں، عالم عرب کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دو شخص ایسا ہے جس کے کفر پر لرزہ طاری ہو جائے اگر وہ اسلام میں آ جائے، اس کے نام کا چرچا ہے، کوئی اس کے سامنے ٹکنے کی جرات نہیں کرتا، ان کے نام لینے بھی کانپتا ہے۔ پورے عالم عرب میں، پورے مکے میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گر جاتے ہیں۔ سحر کا وقت ہوتا ہے، آخری شب ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے رب العالمین کہ اسلام کو قوت چاہیے، اسلام کو طاقت چاہیے جس کی وجہ سے اسلام بڑھے گا۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابن حشام ہے، عمر ابن خطاب ہے، ان دونوں میں سے جس کا دل بہتر ہو ان دونوں میں سے کسی کو اسلام میں داخل کر دے۔ ایک ابو جہل ہے، ایک عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہے، شام میں دعا کرتے ہیں، رات میں دعا کرتے ہیں، صبح دعا کے اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے حق میں دعائیں قبول ہو گئی، کوڑا حضرت عمر کے نام کا نکلا، کفر میں لرزہ طاری ہونے لگا، آسمان میں ان کے چرچے ہونے لگے، جنت میں خوشیاں منائی جانے لگی، اسلام کی شان آ رہا ہے، اسلام کی طاقت آ رہی ہے، اسلام کا قوت بڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کفار کے جمگھٹے میں ہوتے ہیں، اپنے ننگی تلوار کو لے کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں، لیکن وہ قتل کرنے کیا جا رہے ہیں؟ خود قتل ہونے جا رہے ہیں۔ راستے میں کوئی ملتا ہے، کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جا کر اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن خود ایمان میں داخل ہو گئی۔ راستے پلٹتے ہیں، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے بعد جب خوب زیادہ دروازہ پیٹتا جاتا ہے تو دروازہ ان کی بہن کھولتی ہے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں، مارتے مارتے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ وہ بھی عمر کی بہن تھی، وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، جب تنگ آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لہو لہان بدن ہو جاتے ہیں تو فرماتی ہے جس خطاب کا خون تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی خطاب کا خون میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، تو آج مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ یہ ایمان پہ بس ہو چکا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، حیران و شزدر ہو گئے کہ میرے سامنے کوئی طاقتور نہیں ٹک سکتا، کوئی پہلوان نہیں ٹک سکتا، ہر ایک مجھ سے کانپتے ہیں، لیکن یہ عورت کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ آخر اس کی جرأت کیسے ہو گئی؟ آخر وہ کیا چیز ہے؟ حیران و پریشان تعجب کے حالت میں سم بکم عمیٌ کے صورت بنے ہوئے، بالکل اندھے بہرے گونگے کی صورت میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن کہتے ہیں کہ لاؤ تو دیکھ وہ صحیح، دکھاؤ تو صحیح، میرے سامنے تو لاؤ، کیا چیزیں ہیں جس کے پڑھ کر تیرے اندر یہ ایمانی جرأت قوت پیدا ہوئی ہے؟ قرآن لایا جاتا ہے، قرآن دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب اس کا آیت ہوتی ہے سامنے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ یہ آیتیں 8-9 آیتیں تک پڑھتے چلے جاتے ہیں، دل کے کیفیت بدل جاتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، عمر بدلتا چلا جاتا ہے، دل بدلتا چلا جاتا ہے، عمر اسلام پر قربان ہوتا چلا جاتا ہے، اسلام چیزیں محبتیں ان کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ وہ چیزیں آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد تک لے چلو، مجھے محمد تک لے چکو۔ بس جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، انہیں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہی رات اللہ کے نبی نے تمہیں مانگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر پہنچتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اس وقت 35 آدمی اسلام قبول کیے، بعض میں ہے کہ 40 آدمی، بعض میں کہ 46 آدمی، جس میں 16 عورتیں تھیں۔ خیر کتنی بھی ہوں، لیکن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دامن کو جھٹکتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کس لیے آیا؟ فرماتے ہیں ایمان لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو نعرہ تکبیر لگتا ہے، پورے مکہ کی وادیاں گونج اٹھتی ہے۔ عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عمر ملی ہے، اسلام کو عمر ملی ہے، اسلام کی بڑھوتری عمر سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھتے ہیں، ایمان کی باتیں ہوتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس وقت جب حضرت عمر بیٹھے ہوں گے، کچھ وقت باتیں ہوں گی، اللہ کے رسول دل میں کتنے خوش ہوئے ہوں گے، صحابہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا ہوگا کہ اے بلال نماز کا وقت ہو گیا، چلو اذان دے دو۔ حضرت عمر دیکھے ہوں گے کہ حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا ہوگا کہ اے بلال یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ فرمائے ہوں گے یہ اذان دینے جا رہا۔ حضرت عمر کہے ہوں گے کہ اے بلال یہ اذان کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا یہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہوگا کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمائے ہوں گے یہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فرمائے ہوں گے کہ جب یہ چیزیں ہیں تو پھر اس خدا کی بندگی چھپ کر کیوں ہوتی ہے؟ مکے میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس بیت اللہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ فرمائے ہوں گے یہ باتیں کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کفار ہمیں جانے نہیں دیتے، کفار ہمیں ٹپنے نہیں دیتے، وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوگا کہ چلو چلو میرے ساتھ نکلو، اس کے آگے تو یہ تو ہمارا تصور ہے، یہ تو میرے خیالات ہیں، لیکن جب حدیث میں باتیں آگے دیکھتے ہیں اس کے آگے کا جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت چھپ کر ہو اور جو جھوٹے خدا ہیں اس کی عبادت کھل کر ہو۔ حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ پیچھے رہتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہوتے ہیں، مکہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی بات سن لے، جس وقت اسلام لاتے ہیں اسے کچھ دیر کے بعد ہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو یہاں پروپیگنڈا کرنے والا ہے، ادھر کی بات ادھر پھیلانے والا ہے اور جلدی اپنی باتوں کو ادھر سے ادھر پھیلاتا ہے، وہ بات کون ہے، وہ شخص کون ہے؟ پورے مکے میں بتایا جاتا ہے فلاں شخص ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سن لو، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد کے دامن میں آ چکا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ پورے مکے میں یہ بات پھیلا دو۔ وہ شخص جاتا ہے، مکہ میں داخل ہوتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، مکہ معظمہ کے سارے رؤسا، سارے مالدار لوگ، قریش سے سردار سب وہاں جمع ہیں، سب کو فرماتا ہے کہ محمد دین سے پھر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کے یہ عمر دین سے نہیں پھرا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کسی سے کچھ ہونے والا نہیں، وہ دن دور نہیں جب ہماری تعداد اسی طرح بڑھے گی تم ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تلوار کو ننگی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، سب سے آگے نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے، اعلان کرتے ہیں بیت اللہ پہ کھڑے ہو کر کہ اگر کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے، کسی کو اپنے پاؤں ہاتھ توڑوانے ہیں، کسی کو اپنے بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو وہ آ کر عمر کا مقابلہ کرے۔ آج سچے خدا کی عبادت بیت اللہ میں ہوگی۔ وہ دن ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا اور آج تک کھلا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طاقت، قوت، جرأت کی وجہ سے سب سے پہلے اسلام میں جس نے کھلے عام اعلاء کلمت اللہ بلند کیا، اللہ کے نام کو بلند کیا، وہ حضرت عمر تھے۔ سب سے پہلے کھلے عام جس نے ہجرت کی پورے کفار کے بیچ میں اکیلے تنہا مدینے کی طرف، وہ حضرت عمر تھے۔ جس نے مکے کے در کھلوائے وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسی لیے تو فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ میں آج دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہوں ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی دے دی تھی، یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اب پہاڑ ہلنے لگتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رک جا،
ٹھہر جا، قرار پکڑ، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، 2 شہید بھی ہے۔ یہی حضرت عمر کی صفات یہ ہیں، واحد ایسے شخص ہیں جو اسلام لاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، منبر رسول پر ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، پہلی نمازیں ہیں، مؤذن تکبیر کہہ چکا، اقامت ہو چکی، نیت باندھ لی ہے مقتدیوں نے، حضرت عمر نے قرات شروع کی، اور ایرانی بدبخت ابو لولو فیروز نامی، جسے ایرانی شہزادے نے اور اسی طرح مزان نے جو ان کو ابھارا تھا کہ حضرت عمر کو قتل کرنا ہے، زہر آلود خنجر سے پیچھے سے وار کرتا ہے، کئی وار کرتا ہے، حضرت عمر تو اس وقت گر جاتے ہیں۔ 26 ذی الحجہ ہوتا ہے، بعض روایت میں 27 ذی الحجہ، 3-4 دن اس زخم کی شدت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پریشانی میں ہوتے ہیں، پھر آخر 1 تاریخ یعنی 1 محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کارنامے کتنے کیے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل میں جایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے کارنامے ہیں اسلام میں کہ آپ ان کی دیانتداری، ان کی امانت داری، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی سیاست، ان کی جس چیز پر بھی آپ عنوان کو پڑھنا شروع کریں، تاریخ کی کتابوں میں اس چیزوں کا مطالعہ کریں تو آپ کے پاس وقت نہیں ملے گا کسی اور کام کرنے کے لیے۔ اسلام پر اتنی قربانیاں ہیں، اتنی دیانتداری تھی کہ ایک مرتبہ جب مدینے کے باہر نکلتے ہیں، عام مسلمانوں کا وہ چراگاہ ہوتا ہے، بیت المال کا چراگاہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کچھ اونٹ موٹے اور پھروے ہیں، صحت مند ہیں، فرماتے ہیں یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ فرمانے والے نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا اونٹ ہے۔ عبداللہ کو حاضر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیت المال کا جہاں اونٹ چل رہا ہے وہاں تم نے اپنی اونٹ کو کیوں چڑھایا؟ اس اونٹ کو بیچ دیا جائے، اس کی جو اصل قیمت ہے تم رکھ لینا، لیکن جتنا منافع ہوا بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ انصاف اور دیانتداری کے ساتھ اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کے سامنے گر گرانے والے، اللہ سے معافی طلب کرنے والے ایسے تھے کہ رات کو روتے تھے، ایک جگہ جاتے ہیں اور ایک جگہ قرات کی آواز سنتے ہیں رات کے وقت، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ یہ جو آیت سنتے ہیں لرز سے جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آتا رہے گا، قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں کوئی عذاب کو ٹال نہیں سکتا، بالکل غیہ طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھا کر لاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے تھے، کہتے تھے اگر عمر کی حکومت قائم رہی، عمر زندہ رہا، دریائے فرات پر اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو حضرت عمر سے کل پوچھ ہوگی، اللہ پوچھے گا تیری خلافت میں، تیری حکومت میں ایک بکری کا بچہ پیاسا کیسے مر گیا۔ ان کے سامنے جب قحط سالی آ جاتا ہے، مدینے میں قحط آ جاتا ہے، کھانے پینے کے سامان نہیں ہوتے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر لوگوں کا حال چال پوچھتے ہیں اور اپنے گھر میں اور اپنی جگہوں میں اپنی رعایا جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان سب کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب جب تک خوشحالی نہ آئے اس وقت تک عمر پنیر نہیں کھائے گا، اس وقت تک عمر گوشت نہیں کھائے گا، اس کی رعایا بھوکی مرے، پریشانی میں مبتلا رہے اور عمر گوشت کھاتا رہے، عمر پنیر کھاتا رہا، چھوڑ دیا سب چیز کو کھانا۔ ایسی حکومتیں کہاں ملتی ہیں؟ دنیا ایسی حکومتیں کے لیے، ایسے حاکم کے لیے ترستی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایمانی فراست اتنی زیادہ تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، عیسائیوں نے کہا تمہارے جب کمانڈر آئیں گے، تمہارے جب اس وقت کے جو امیر المومنین تھے حضرت عمر کا وہ آئیں گے تو ان سے مذاکرہ ہوگی باتوں پر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں خبر کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لیتے ہیں، ساتھ چل دیتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے، فرماتے ہیں اپنے غلام سے کہ ایسا کرو، لمبا سفر ہے، تھک جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، آدھا راستہ تم پیدل چلنا، آدھا راستہ میں پیدل چلوں گا۔ چلتے جا رہے ہیں، جب لوگوں کو پتا
چلا حضرت عمر قریب آنے والے ہیں، پورے شہر کے لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے، کیا جنرل، کیا پادری، کیا مسلمان مرد عورت، سب استقبال کے لیے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ کیا دیکھتے ہیں، حضرت عمر نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، سرخ رنگ کا، لال رنگ کا، 12 پیوند اس کے کپڑے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب قریب آتے ہیں تو عیسائی دیکھتے ہیں، پادری دیکھتے ہیں، جن کی وہاں حکومتیں ہوتی ہیں کہ ایسا رعب و دبدبہ ان کی آنکھوں میں ہے، ان کے بدن پر ایسی حیت طاری ہے، آنکھوں میں ایمان کا نور ایسا چمک رہا ہے کہ دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان پر حیت طاری ہو جاتی ہے، آگے بڑھتے ہیں اور چابی وہاں کا ان کے حوالے کر دیتے ہیں بیت المقدس کا، کہتے ہیں یہ آپ رکھ لیں، جس صفات کو ہم نے تورات میں پڑھا ہے وہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہے، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت عمر تھا، یہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عمر ملی ہے، اسلام کو عمر ملی ہے۔ جس کو عمر ملتی ہے وہ حیات سے ہوتا ہے، اسلام کو عمر ملی، اسلام حیات سے ہے، جس کو عمر نہیں ملتی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ کی ہماری عمر باقی ہے، اس لیے تو زندہ ہیں، جس دن عمر ختم ہوگی ہم ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کو عمر ملا تو اسلام بڑھتا چلا گیا، جس دن عمر نہیں ملتا تو اسلام بھی نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کی مراد ہے، اللہ کے رسول نے مانگا ہے عمر کو، عمر سے اسلام بڑھا ہے، ایمان بڑھا ہے، اسلام کی قوت بڑھی ہے، اسلام کی طاقت بڑھی ہے، اسلام کی شان و شوکت بڑھا ہے۔ کتنے ان کے فضائل ہیں، کتنے ان کے مناقب ہیں، کتنے ان کے باقیات ہیں۔ یہ تو ساری چیزوں پر حکومت کی ہے اپنی زندگی میں، کبھی آگ پر حکومت کرتے ہیں، کبھی سمندروں پر حکومت کرتے ہیں، کبھی ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، کس چیز پہ انہوں نے حکومتیں نہیں کی ہیں؟ اللہ نے ایسی صفاتیں ان کے اندر رکھی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، بلا سنتوں سے فارغ ہو جائے۔